غوث اعظم کا فیض سب سے زیادہ علم میں چلتا ہے، بے شک یہ علم ہے ہی نہیں، کورے علم سے۔ غوث اعظم کا فیض عالموں کو تو چھوڑو، جاہل اور چوروں کو بھی ملتا ہے، جاہل اور چوروں کو بھی ملتا ہے۔ میں نے کل بات ایک بیان کی تھی، آخری بات بتا رہا ہوں، جن والی یاد آگے مزہ آئے گا آپ کو سننے میں، انٹرسٹ آئے گا۔ سنیں آپ، ایک آدمی آیا غوث پاک کے پاس، آ کے کہنے لگا حضور مجھے مرید بننا ہے آپ کا، اور تھا کون پتا ہے وہ؟ اس کا کام اور دندہ کیا تھا پتا ہے؟ وہ قوم نے دندوں کیے تو دنٹھائے، دن میں کم و کم بے بار چوری کرتو، وہ گھر رو خرچو وہ چوری ماتے جال تو آن غوث پاک نے کہنے لگے باجی تھورو مرید بننا منے۔ غوث پاک کیوں کہ ٹھیک ہے پر باپ جی ماری بے شرط تو ہے، ایک بات یہاں سمجھا دوں میں، کہ تم کیسے بھی بدبخت ہو، ہم کیسے بھی نالائق ہو، لیکن یاد رکھنا زندگی میں مرید ضرور بننا۔ یہ تو وہ چور بھی سمجھتا تھا کہ پیر ضروری ہے یار، اور آج کے یہ ٹوپی والے دیندار لوگ نہ سمجھے مرید پیر ضروری ہے تو پھر ہم لائق نہیں ہیں۔ وہ چور بھی سمجھتا تھا، کہنے لگا حضور میں مرید تو بن جاؤں گا، میری دو شرطیں۔ کہا ٹھیک ہے بول تیری شرطیں۔ کہا حضور پہلی شرط یہ ہے کہ میرا گھر چلتا ہے چوری پہ، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری کہ باپ جی کہیں گا ٹھیک ہے، ایک تو چوری نہیں چھوڑوں گا، بیجی مسجد میں کدی نماز زندگی میں پڑھوں نہیں بولے، نماز بار معاف کرا دو۔ آج ایڑو پیر مل جاؤ تو آپ تو دوڑ پکڑ لو، باپ جی تو وہی چاہیے ہمارے لیلائی لہر کر دیا، نیار کر دیا، مجھے ایڑا باپ جی کٹے مڑے۔ یہ باپ جی نہیں ہوتے، یہ جھوٹے دھوکے باز ہوتے، جن کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی سے زیادہ دوسری انگوٹھی ہو نا، وہ شریعت کا مخالف اور دشمن ہے، یاد رکھنا۔ اور انگوٹھی کی بھی حد ہے، اس میں چاندی کتنی ہونی چاہیے؟ سونے کی تو ہونی نہیں چاہیے، لوہے کی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاندی کی اس کی بھی ایک حد ہے، 4.5 ماشا، چنے کے 1.5 دانے سے زیادہ اگر وہ ہوئی تو پھر وہ بھی قبول نہیں ہے، پھر بھی وہ شریعت کا دشمن کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جس کی داڑھی کنٹی منٹی ہو وہ پیر ہو سکتا ہے؟ شریعت بناتی ہے پیر، کوئی گھر سے کھچڑا کھا کے سنت لے کے اور مریدوں میں دورہ کرنے سے پیر نہیں بنتے بابا، پیر شریعت بناتی ہے، حضور کا دین بناتا ہے، کوئی گھر سے باپ دادا کی پشتوں سے نہیں بنتا ہے۔ اگر کسی کے باپ دادا 50 پیڑھیوں میں بھی پیر ہے، لیکن وہ جو آپ کے سامنے نماز نہیں پڑھتا ہے، دیندار نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ ارے اعلیٰ حضرت اور عبدالستار شاہ جیلانی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پیر تو وہ ہونا چاہیے جو ہمیشہ باحضور ہے، یہ پیر کی چھوٹی شرط ہے، باحضور ہے۔ اور دوسری پیر کی شرط یہ ہے کہ باقی نمازیں تو چھوڑا اور ان کے فرض تو چھوڑا، اس کی کبھی سنت بھی اثر کی خزانہ ہوئی ہو، سمجھے؟ یہ پیر ہوتے دعوتیں کھا کے گھر کرا کے سنت لے کے، یہ پیرے نہیں ہوتے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا ایسا مرید، جیسے آج کل ہم پیسے ہو گئے ٹکورے ٹکورے، آیا باپ جی چوری نہیں چھوڑوں لا، نماز نہیں پڑھوں لا۔ باپ جی کہوں نہیں مانو، اور شریعت کے خلاف بہت ساری شرطوں کو نہیں مانو۔ اور یاد رکھنا غوث اعظم کا جو بھی مرید بن جاتا تھا وہ کبھی کوئی نماز قضا کرتا ہی نہیں تھا، یہ حال تھا ان کے مریدوں کا۔ اس نے عرض کی حضور رحم کر دیجئے، آپ نے لاکھوں چوروں کو ولی بنایا ہے، آپ نے لاکھوں لوگوں کو پناہ دیے، عزت دیے، نیک بنایا، مرید بنایا، مارے جڑے نہیں بھیڑو لے لو کہیں لاکھوں وہیں آ جائے گا، بھیڑ بان ٹھاکو پڑے نا، تو شریعت کے خلاف شرطوں دن ہوں تھا نے مرید بناؤ نا، نہیں ویسے کہ باپ جی تھونے تھورے والد صاحب رو واسطو کہ نا کدی قبول نہیں کرو، باپ جی تھونے تھوری ماں رو واسطو نا بالکل نہیں، تو اڑی چوریوں نے نمازوں نہیں پڑھے ہوں تھا نے مرید بناؤ، منہ کوئی گئی باپ جی تھے نہیں مانو تو تھونے تھورے نبی محمد تھورے نانا محمد مصطفیٰ رو واسطو میں نے تھوڑے دامن میں جگہ دے دو۔ یاد رکھنا آج کسی اچھے پیر کا دامن پکڑنا، ایرے گیرے کا مت پکڑنا ورنہ لٹ جاؤ گے، دنیا میں بھی لٹو گے، آخرت میں بھی لٹ جاؤ گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ خیر باپ جی کو جب یہ واسطہ ملا نا غوث اعظم کو نانا جان کا، تو غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے تو اب میں رد نہیں کرتا ہوں، تیری 2 شرطیں تو میری بھی 1 شرط ہے،
کہ باپ جی تھوڑی تو 70 شرط ماننے آنو تیار ہو تھے بولو تو خالی تھے ماری 2 شرط مان جو کہ ٹھیک ہے ماری خالی 1 شرط ہے باپ جی تھوڑی شرط کو کہ ماری شرط اتنی ہے کہ تو نماز بھلے نہیں پڑھے تو چوری دن بھر کرتے رہے کوئی منع نہیں ہے پر ماری شرط ہے کہ جتے اجان نو بونگ رو ٹیم بین پھٹ اوپو بین اٹھا اجان دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اجان نو ٹیم بے 5 ٹیم تھنے پھٹ اوپو بین وضو کرنا اجان دینا پکی کہاں باپ جی پکی وہ اجان دے نماز تو کو پڑھیں کہ نماز کو پڑھیں خالی اجان دینی بونگ دینی ہے کہ ٹھیک ہے وعدو کے لیے پکو مرید بنے گھرے آئیو ہمیں جدے ہی نکلنے کی کوشش کرے تو دھکے نماز ٹائم میں اذان دینی پڑے بیٹھو دیو 3 دن ہوا چوتھے دن لگائی آئی ہواڑ فجر پور میں موسمات اٹھیو پھٹ 4 دنوں تو اذان ٹائم کا تو پھٹ اذان دے دے تو لگائی دیکھو یہ کی مونڈیو فجر ٹائم وین پھٹ موسمات اٹھے یوبو وے پر اللہ اکبر لگائی آن چوتھے دن جالیو اور تھوڑا کی وے گو تھے لین دن اذان لارے بڑھ گیا تھے نا دھون اذان لارے بڑھ گیا بات کی ہے کہ تھنے ٹھاکو پڑے مارے وعدو کریو ڈیو کیڑو وعدو کہ تو کو ہم جن تو گھرو کام کر کہوں تو گھرو کام کرو گھر میں ہمیں کھاؤں آرو کی وانی تے چوری کر لاؤ تو ٹاوروں میں کھڑاؤں تو کیا ہمیں کی کرنا بس بیجے دن بھڑے اذان دی تو لگائی کیوں تھونے اتو اذان دے وانو ٹائم سوک ہے تو مسجد میں جاؤ پر اب آپ نے بونگی نے تو آرام میڑی اور تھونے دعا دے وٹے جان اذان دو نے خالی اذان لارے پڑے رہن میں کوئی کوئی نماز کون پڑی کہ میں نماز رو وعدو کو کروں خالی اذان کو کریو کیوں کہڑا وعدہ کرنا ہے تے کٹن کرنا ہے وعدہ کہ تھنے کٹھا کو پڑے تو دارو کام کر کہ مارو کام میں تھے راشن لان دے دو کہ گھر میں کوئی کو نہیں کہا ہمیں کی کرنا لگائن کیوں کہ لگائی بیگم کہ اب ایسا ہے کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے اب اذان کے ٹائم تو مجھے اذان دینی ہے اب ایسا ٹائم بتا کہ اذان کا ٹائم نہ ہو زیادہ ٹائم ملے اور میں چوری کر کے آ جاؤں تو لکائی ہوشیاری کیوں کہ اس ساری اذان جلدی دیجیے فجر تو ہاتھ 8 گھنٹوں بٹی آئے ہاتھ 8 گھنٹوں تھے آرام میں چوری کر لے کہ ہاں کہ تو ایڈی ہوشیار مارے کر دے چوری لکائی تھی ایڈی پہ ہی بجے کیڈی کہ ٹھیک ہے اس سارے ٹائم وہ بانگ دن پھٹ روانو وہ بیجے گاؤں میں چوری کرن ہنیو تو وہ امیر آدمی وہ سونو چاندی گھنو ہوتے گیو لارو چڑھو چھت ماتھے گھر میں وڑو گھر والا آدھی رات رو وڑو تو گھر والا ہینگ ہوتا ہوڑے 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 پیو واڑو سونا چاندی رو کمرو اٹھن اٹھو پھگیو دروازو کھولیو ہونا چاندی لائٹ کری اوچ کو کریو دیکھو ہونا چاندی پڑیو دا جیورات پڑیو دا کوترو لین آیا تو وہ بھریا بھر پران جو کندے ماتے رکھیو نا دیکھو اذانو ٹائم بے گیا اذانو ٹائم ہو گیا اوٹے اذانو ٹائم بور پھٹ بورو نوکے نیچے ہوندی چاندی بڑھ ہونے چاندی بڑھ دیو کون میں آنگڑے ابے گات پرین اللہ اکبر گھر والا ہینگ اوپا وے آئے ہائے آج اللہ رو ولی آپ پورے گھروں کون آئے گا گھر والا لگائے ٹابر ہینگ پھٹا پھٹا کو انان کرو نے انان کریو وضو کریا کلا کریا ہوئے یوں حیا علی الصلاح یوں کرن دے گھر والا ہینگ اٹھیا یہ صحیح اچھا میں نے وضو کر بیٹھے حیا علی الفلاح ارے وضو کرے کرے وہ کہ پجا برا میں آگے ہمیں سوٹ نہیں کر یہ اذان چل رہا کہ اذان پر لار جو تو ہیں کہ وضو کریں کوئی اسنان کریں کرنو کی گر نکلنو کی کریو گھر والا تو راضی ہے کہ کہے اللہ ری رحمت آج پہلی بار آئی ہے اللہ ری برکت اتری مارے گھر میں یاد رکھنا میں ایک نقطہ دے رہا ہوں غوث اعظم کا مرید چور بھی ہوگا نواز جس اس کے قدم پر سچا مرید ہونا چاہیے دل سے سچا مرید ہونا چور بھی ہونا تو جہاں قدم رکھتا ہے پھر وہاں پہ بھی اللہ اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے غوث اعظم کا دیوانہ ہونا چاہیے سچا پھر چور بھی کو نہ ہو جہاں رکتا ہے نا پھر رب کی رحمتیں اور برکتیں وہاں اترنے لگتی ہے لوگوں کے دل خوش ہونے لگتے ہیں غوث اعظم کے چور دیوانے سے جیسے فری ہوا دیکھا یہ تو سب اٹھ کے کرے تو کیا کرے کہ پھٹا پھٹا مو جیتے وضو کریں آئیں جیتے ہوں بے رکعت دعوی جو انہوں دکھاؤنا رو پڑھو کدی نماز پڑھی کون کہ دعوی تو گھٹا دینا ہے آپ نے خیر جیسا گناہ ہے اللہ وہ نیت کر دین ہم اوپو دھکے لارے وہ
ભાઈ જીતા ઉઠ્યા હતા ઘર વાળા આવી આયા મહેમાનો ને હેલા કરે હાકા કરે આવરા મારે ઘરે અલ્લાહ રો વલી આયો મારે घर में आधी रात रो अल्लाह रो वली अल्लाह अल्लाह री सदा होते मने ठाई नहीं अल्लाह रो वली आयो गावरा है पूरी बस्ती घड़ो कर दी लागे और उए बेरका उए जोनो का हमें आगा भी नमाज पढ़ी जे तो हूं निकल जाई इयो का नमाज पढ़ पढ़ीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम कोथरे में हाथ कर वो बहुत अरे वो तो लारे सफो बनोड़ी 3 4 हैं कोई नमाज पढ़े कोई सजदे में कोई रुकू में जिते एक आन कियो कि बाप जी तकबीर दो तो कहूं कोई बाप जी को अरे थे अल्लाह रा साक्षात वली ये आधी रात रो अल्लाह अल्लाह री आवाज दो थे तो अल्लाह रा वली तकबीर दो अरे कोई तकबीर पोते नहीं थे थोड़ी नमाज आप भरी पढ़ो भरी कि मैं आज थोड़े लारे पढ़े एड़ा वली आया आप पीरो लारे पढ़ो न हैं उए जमाने रे मिन को ने अकल थी कि कोई अल्लाह वालो आवे तो लारे नमाज पढ़नी चाहिए जदे आप आज बुजुर्गों को तरीको दिए पीरो लारे पढ़ो बाकी आप और कौम में आधा आटे फंटे याद राखी जो गौस आजम री औलाद लारे नमाज पढ़ो ला थोड़ी बख्शिश री नमाज गवाई बन जाए खैर हैंग नमाज पढ़ अब अपनी सुन्नत पढ़ फारिग बन बैठा है बड़े ऊपर बन कोई आदम के बाप जी अरे हूं कोई बाप जी को नहीं बाप जी माफ करी जो तकबीर दो अरे थे थोड़ी नमाज पढ़ फिर वे जाओ कोई तकबीर को के देनो मैं मारी पड़ी रही भले ते पड़ी रही मैं तो थोड़ी लारे पढ़े तो बाप जी मोड़ो वेस दिन निकल जा सूरज निकल जा तकबीर दो री में क्यों के दे परी यार जौन छोड़ दो उए तकबीर दिन गाम में पजो एड़ो बेटा मैंने लारे नमाज में पढ़नो किन पढ़ावनो किन उए तो वादो करे मन में अल्लाह वगर नियत करे अल्लाह वगर नियत करे मन में होसे के पजो एड़ो दावे जो होने ओड़ो तो पढ़ियो कुरान में आओ तो जो पढ़ पढ़ान अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जो नमाज पूरी हुई कोई पग चूमे कोई हाथ चूमे कोई माथो चूमे कोई 100 रुपया दिया कोई 200 रुपया दिया कोई 500 कोई होनो लेना घर धणी तो होने रो पूरो बरात लेना आयो हाय हाय अल्लाह रो एड़ो वली मारे घरे आ गयो ओ कहन लागे हे हूं कोई वली कोनी हूं चोर हो चोर अरे थे केड़ा चोर थे चोर नहीं वे सको थे तो अल्लाह रा वली हो आधी रात रो मारे घर आया हो दरवाजा थोड़ी बड़े के किए घर वाला थोड़ी करामत देखो दरवाजा एक बंद थे आया कटो कटे दरवाजो खुलो मैं तो मोह बंद रखा थे आया कटो लागे थे सीधा आसमान में उतरे हो अल्लाह रा वली हो कोई पूछने लगे है ये फरिश्ते होंगे इंसानी शक्ल में आए हैं देखो तो सही और यहाँ एक बात याद रख के जाना गौसे आजम का दीवाना हो गौसे आजम का मुरीद हो और सच्चा आशिक हो चोर हो फिर भी वो दुनिया का इमाम होता है चोर हो गौसे आजम का दीवाना हो दुनिया का इमाम होता है और जो गौसे आजम का सच्चा दीवाना नेक होगा उसकी इज्जत का क्या हाल होगा खैर पैसा देना पैया पाछा दिया अरे भाई हूँ पीर कोनी फकीर कोनी हूँ तो चोर हो चोर अरे भाई थे तो थोड़ी करामत मैंने ढा पड़ गई थे आया कटो जिंदा वली होते तो कि माफ करो मैंने थोड़े वास्तव हूँ चोर हो चोर अरे भाई मारी मजबूरी थी कि अगर थे चोर हो तो चोरी करनी हो थोड़ी क्या कहूँ चोर हो थे तो चोर बनने कोशिश करो थे चोर को नहीं थे थोड़ी विलायत माते पर्दो नोको मने हैंग ठा पड़े के अरे खुदा रा बंदा हमजो हूँ चोर हो चोर के ना थे अल्लाह रा वली हो के थे नहीं हमजोला कह रहे थे अल्लाह रा वली हो मोरे दुआ करो मोरे बरकत वे अनत मैं तो थाने कहूं के थे तो अटे ही जरो हमारे घर में ओ हैंग थोरो महल बंगलो थोरो अरे कहूँ चोर मने जावण दो तो छोड़ो थोड़ी नमाज वेगी छोड़ो मने मैं तो नहीं छोड़ो थोने दावत कह रहे हो अरे भाई मने छोड़ो कि हूँ पच गयो मारी तो हालत खराब है हूँ फंस गयो के कटे फंस गया अरे थे नहीं हम जो ला हूँ फंस जोड़ो कटे बात कर दियो मैं कटे थे नहीं हम जो ला मने छोड़ो हूँ फंस जोड़ो मेहरबानी करो माते अटे आ बात हालती थी अने बगदाद बाबू इजज बाबू शेख ने गौसे आजम आपरे मुरीदों रे विच में आसरी आता
یہ بات ادھر چل رہی تھی چور سے نماز کے بعد، ادھر غوث اعظم اپنی بارگاہ میں خانقاہ میں بیٹھ کے ہنس رہے تھے۔ کسی مرید نے دیکھا، پوچھ لیا حضور یہ چہرے پہ صبح صبح ہنسی کیسی؟ کبھی تو ہنستے ہوا نہیں دیکھا۔ غوث اعظم نے فرمایا پھنس گیا ہے۔ کہا حضور کون پھنس گیا؟ وہ جو 4 دن پہلے آیا تھا پھنس گیا ہے۔ کہا حضور کون؟ وہ جو مجھ سے وعدہ لے کے گیا تھا، ایک وعدہ قبول کر کے گیا تھا، پھنس گیا ہے۔ کہا حضور ہے کون؟ نکالو تو صحیح۔ کہ نکل تو جائے گا لیکن ابھی پھنسا ہوا ہے برابر۔ کہ حضور کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کہ وہاں پھنسا ہوا ہے جن لوگوں نے کبھی میرے کچھ سے ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ خیر تھوڑی دیر ہوئی کہ تھے منے نہیں سوڑولا تو یقین نہیں ہے کہ تھے منے چور نہیں مونو، یقین کو نہیں کہ چور ہوں کہ نہ تھے تو اللہ را ولی ہو کہ چور کدی آدھی رات روحان بھونگ دے کرو، چور آدھی رات روحان اللہ اللہ ری صدا ہونا بھونگ دے تھے اللہ را ولی ہو۔ تو انہیں یقین نہیں ہے کہ چور ہو کہ نا تو بوری کھولو تھے، بوری کھولو، بوری کھولائی، گردنی کھولی، بوری کیوں کی ہے؟ تو انہوں سوندی ہے جواہرات ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ تو مورے گر رہا ہے۔ تو ہمیں تو انہیں یقین ہوا ہوں چوری کن جا دو تو نہ دو تو تھوڑے سامان لین جاتو۔ تو تھے تھوڑی ولایت نے چھپاؤں آرو مورو مال بھیڑو کر دی، میں نماز پڑھتا ہوں جاتے من ہینگ تھا پڑے کہ تھے چور کونی اٹے آ دل میں توبہ کری۔ غوث اعظم ابو محمد محی الدین عبدالقادر، اگر میں چور ہو کر تیرا نام کا مرید ہو کر تیرا ایک وعدہ پورا کر رہا ہوں، اگر اس وعدے کے صدقے سے مجھے یہ عزت مل رہی ہے اور یہ آبروئے مل رہی ہے جو مجھے کبھی بھی چوری میں جتنا مال نہیں ملا، یہ تو میں نے خالی بوری بری ہے، تیرے وعدے کرنے پر یہ مالک نے پورا گھر دے دیا ہے، اگر پوری زندگی تیرا اور تیرے اللہ اور اس کے رسول کا بن کے رہتا تو نہ جانے کتنی عزتیں ملتی۔ ارے لوگوں، غوث اعظم کے در کے کیسے ہی صحیح کتے ہی بن کے اپنے آپ کو لے نکلو، سمجھے کہ نہیں؟ غوث اعظم کے کتے بھی شہروں پہ بھاری پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کی سچی پکی اور خالص محبت عطا کرے۔ ادھر یہ مرید پھنس گیا، غوث اعظم نے کہا اب توبہ کر لے اور نماز کی پابندی۔ کہا حضور پابندی چوری چھوڑی؟ کہا حضور چھوڑی۔ ادھر کتابوں میں آتا ہے اس نے توبہ کی، غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے وہ وقت کا ولی بن کے نکلا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اگر ہم اچھے ہوں گے اور غوث پاک کا وسیلہ لیں گے، ہم نیک ہو کے بھی پھر اللہ والے کیوں نہیں بن سکتے؟ ضرور بنیں گے، لیکن دل صاف ہونا چاہیے، نسبت پکی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسبت کو، ایمان کو، عقیدت کو، محبت کو سلامت رکھے اور حضور غوث اعظم کے صدقے سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور